یہ شیخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوہاب کے مختصر رسالے القواعد الاربع کا آسان اردو ترجمہ ہے، جس میں شرک کے 4 اہم قاعدوں کا بیان ہے۔ تعارف۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں جو بہت کرم کرنے والا عظیم عرش کا رب ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارا مددگار بن جائے اور تمہیں بابرکت بنا دے جہاں کہیں بھی تم رہو، اور تمہیں ان میں شامل کر دے جو نعمتیں دیے جانے پر شکر، مشکلات آنے پر صبر اور گناہ کرنے پر توبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی 3 باتیں کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ جان لو اللہ اپنی فرمانبرداری پر تمہیں ہدایت دے کہ حنیف ہونا ہی ابراہیم علیہ السلام کا سچا دین ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 52۔ تو جب تم جان گئے ہو کہ اللہ نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو یہ بھی جان لو کہ عبادت کو عبادت نہیں کہا جاتا جب تک وہ توحید پر نہ ہو، جیسے نماز کو نماز نہیں کہا جاتا جب تک اس کے لیے طہارت نہ ہو۔ اسی طرح اگر عبادت میں شرک شامل ہو جائے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ناپاکی طہارت کو بیکار کر دیتی ہے۔ تو جب تم نے جان لیا کہ اگر عبادت میں شرک شامل ہو جائے تو یہ عبادت کو بیکار کر دیتا ہے، سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جاتا ہے، تو تم نے وہ بات جان لی جس کا جاننا تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ اللہ تمہیں اس جال سے بچا لے جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو چاہے بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ اور اس شرک کی پہچان ان 4 قاعدوں سے حاصل ہوتی ہے جن کا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ پہلا قاعدہ، جان لو کہ جن کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑے، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی بنانے والا، رزق دینے والا اور سب کچھ چلانے والا ہے، لیکن اس سب نے انہیں اسلام میں داخل نہ کیا۔ اس بات کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دو کون ہے وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے وہ جو مالک ہے سننے اور دیکھنے کی طاقت کا، اور کون ہے وہ جو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے وہ جو سب کچھ چلاتا ہے، تو وہ یہی کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دو پھر تم ڈرتے نہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ دوسرا قاعدہ، عرب کے مشرکین کہا کرتے ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے اور نہ ہی ان کی طرف مڑتے ہیں مگر اللہ کی نزدیکی اور سفارش حاصل کرنے کے لیے۔ اس نزدیکی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اور جنہوں نے اس اللہ کے علاوہ مددگار بنا رکھے ہیں
وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے آئیں۔ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا اس بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اور اس سفارش کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی جو نہ تو انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہی ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے سامنے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اور سفارش دو طرح کی ہے، پہلی وہ سفارش جو ثابت ہے، دوسری وہ سفارش جو ثابت نہیں۔ غیر ثابت سفارش وہ سفارش ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی جائے اس چیز کے بارے میں جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ کر سکتا ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی چلے گی اور نہ ہی سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ اور ثابت سفارش وہ سفارش ہے جو اللہ سے مانگی جائے اور سفارش کرنے والے کو سفارش سے نوازا جائے، اور جس کے لیے سفارش کی جائے اس کے قول اور عمل سے اللہ راضی ہو، اور وہ بھی اجازت ملنے کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ تیسرا قاعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کی طرف بھیجے گئے جو اپنی عبادتوں میں طرح طرح کے تھے۔ ان میں کوئی سورج چاند کی عبادت کرتا تو کوئی فرشتوں کی عبادت، کوئی نبیوں اور نیک لوگوں کی عبادت کرتا تو کوئی درختوں اور پتھروں کی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے لڑے اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے تب تک لڑتے رہو جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ سورج اور چاند کی عبادت کیے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں، تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا، اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37۔ اور فرشتوں کی عبادت کیے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور ناممکن ہے کہ وہ اللہ تمہیں حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اللہ کے علاوہ بہت سے رب بنا لو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80۔ اور نبیوں کی عبادت کیے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس دن جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں دونوں کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق بنا لو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ اور نیک لوگوں کی عبادت کیے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں وہ خود اپنے رب کے نزدیک ہونے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس اللہ کی رحمت سے امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 57۔ اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کیے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور تیسرے منات ایک اور کو؟ سورہ نجم آیت نمبر 19 اور 20۔ اور اسی طرح ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی، جس میں انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف نکلے، ابھی ہم اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، اور مشرکوں کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے ارد گرد وہ ڈیرا لگایا کرتے تھے اور اس پر برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے، اسے ذات انوات کہا جاتا۔ اور جب ہم بیری کے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیں جیسا مشرکوں کا ایک ذات انوات ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2180 وغیرہ۔ چوتھا قاعدہ، ہمارے زمانے کے مشرک شرک کرنے میں پہلے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے مشرک خوشحالی میں شرک کیا کرتے اور مصیبت آنے پر اخلاص اپنا لیا کرتے، لیکن ہمارے زمانے کے مشرک ہر حال میں شرک کرتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو یا مصیبت آئے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ مشرک کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو طوفان آنے پر صرف اللہ کو بلاتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ اللہ انہیں خشکی پر بچا لاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو محمد پر، ان کے آل اور صحابہ پر۔